بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ نواز شریف کے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مختلف صورتوں کے اندر۔ اب میں آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی والی بات بتا چکا ہوں، میں آپ کو استحکام پاکستان پارٹی والی بات بتا چکا ہوں، ایون جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، وزیر اعظم تو بلوچستان سمیت کسی چھوٹے صوبے سے آنا ہے۔ یہ کس خوش فہمی میں ہے؟ لیکن اب نیا تماشا شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں جو نگران حکومتیں جس طرح سے ان کو اختیارات ان سے دلوائے گئے، اور دلوائے بھی شہباز شریف کے ہاتھ سے گئے، اس کے بعد جیسے وہ دورے کر رہے ہیں، انٹرنیشنل دورے کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آج اربوں روپے کے پروجیکٹس کی منظوری دی ہے جو وفاقی حکومت ہے اس نے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ جانے والے ہیں، گو کہ وہ بول کے ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، ہم پہلے سے بہتر پاکستان آنے والی حکومت کو دے کے جائیں گے، لیکن ہمیں گراؤنڈ کے اوپر صورتحال بالکل الگ نظر آ رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب 2 ہی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر سب کچھ ہونا ہے، ایک امن و امان خرابی، آج بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، ڈیرہ اسماعیل خان میں فوج کے کافی زیادہ جوان شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ بیٹے کا جانا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور پھر دھرتی کے اوپر قربان ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا عظیم ہوتے ہیں، تو ان شہداء کے حوالے سے ہمارا کنسرن یا ہماری تکلیف یا دکھ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، دوسرا معیشت کا معاملہ ہے۔ اب معیشت کا معاملہ وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں معیشت سدھرنا شروع ہو گئی ہے، اگر دیکھیں سٹاک مارکیٹ کہاں چلی گئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ڈالر کنٹرول کر لیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ سرمایہ کاری کے اوپر تیار ہو گیا ہے، فلاں ملک سے بات چیت چل رہی ہے، فلاں ملک جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں جائیں گے، سیاسی ایکٹیویٹی میں پڑیں گے تو یہ سب خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کا حل بتا دیا انہوں نے۔ حل یہ ہے اگلے 2 سال الیکشنز نہ کروائے جائیں، اگلے 2 سال انہی نگران حکومتوں کو چلایا جائے۔ اب اگر رات کو زرداری جو ہے ادھر ادھر سے ہو کے الیکشن ڈیلے کرنے کی حمایت کر رہا تھا تو پھر سمجھ جائیں چل کیا رہا ہے، گیم ہو کیا رہی ہے۔ آج کامران خان نے بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور آپ پتہ ہے آپ کو کہ کامران خان، انصار عباسی یہ کہاں سے بولتے ہیں، کون ان کو بلواتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جو تاجر ہیں ان کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے انوار اللہ کاکڑ گئے تھے کراچی، سٹاک ایکسچینج کا ان کا ایک وزٹ تھا، وہاں پہ ان کی تاجروں سے ملاقات ہوئی، اور جو تاجر ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے معیشت کی مکمل بحالی کے لیے تسلسل ضروری ہے، اس لیے تاجروں کی اکثریت نے، 1-2 نے نہیں، اکثریت نے نگران سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ چلائیں۔ میں پھر آپ کو کہوں گا یہ جو تاجر ہوتے ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ ایسے ہی نہیں ماحول بنانا شروع کر دیتے، ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو مان لیجئے کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کو اس میں سے کیا ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے نواز شریف کو تحفے بھی دیے جا رہے ہیں، نواز شریف کو ایک جانب جس طرح آج العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف کو بری کیا گیا ہے، وہ بہت متنازع ہے۔ وہ صدیق جان نے لکھا کہ نواز شریف بری تو ہوئے ہیں، باعزت بری نہیں ہوئے۔ یہ بات درست ہے کہ اس قسم کی بریت کو کیا کرنا۔ آج ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے جج صاحبان عمران خان کے کیس میں تو سوال اور طرح سے کرتے ہیں، آج لگ رہا تھا کہ نواز شریف کے وکیل بھی نیب سے سوال کر رہے ہیں، جج صاحبان بھی سوال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ ملے ہیں، نواز شریف کے بچے چھوٹے تھے، ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ مل بناتے۔ جج صاحبان کہتے ہیں تو نواز شریف کا تعلق ثابت کرے نا۔ جج صاحب کہتے ہیں، نیب کا پروسیکیوٹر کہتا ہے دیکھیں سر یہی تو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ مل کہاں سے خرید لی ہے؟
نہیں 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 آپ کو نہیں پتا میاں شریف کا بھی کاروبار تھا. یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں. یہی وہ الفاظ ہیں جو نواز شریف بولتے تھے, یہ وہی نون لیگ بولتی تھی. پھر ایک موقع کے اوپر نیب نے کہا جی ہمارے تمام جو دستاویزات یا شواہد ہیں وہ فوٹو کاپیز ہیں. تو جب یہ لائن آئی تو پتہ چل گیا کیس فارغ ہو گیا, کیونکہ عدالت فوٹو کاپیز کو نہیں مانتی. اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے 7.5 منٹ کا انصاف کیا. بلکہ اس سے بھی پہلے بڑا دلچسپ سا ایک معاملہ ہوا. ایک موقع کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب جو تھے وہ نواز شریف کے وکیل کو اس بات کے اوپر قائل کر رہے تھے کہ آپ کا کیس کیوں نہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے, یعنی احتساب عدالت بھیج دیا جائے. لیکن جسٹس عامر فاروق نے ان سے مشاورت کی اور نیب کی استدعا مسترد کرتے کہا نہیں, میرٹ کے اوپر ہم ہی اس کا فیصلہ کریں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا نہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہوئے. تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوری طور پہ 7.5 منٹ کا جو انصاف ہے وہ کیا, اور 7 منٹ کے انصاف کو لے کے انہوں نے کہا یہ جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ جو ریلیف نواز شریف کو دیا گیا اس صرف نواز شریف کے لیے, یہ آئندہ کے لیے نہیں ہے, کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. یہ 7 منٹ کا جو ریلیف ہے یہ بھی نواز شریف کے لیے. آخری کیس میں ان کو فوراً عدالت میں بری کر دیا گیا تھا. اس پر 7 منٹ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, اور فیصلہ محفوظ کرنے کے 7 منٹ بعد انہوں نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کے اندر بری کر دیا. امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ دیگر کیسز کے اندر بھی یہی صورتحال اختیار کرے گی اور 7 منٹ کے اندر ہی محفوظ فیصلے سنا دیا کرے گی. اچھا, اگلی بات جناب, تحریک انصاف سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جو غیر ملکی سفیر ہیں, اور اب پھر ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اب فائدہ یہ ہوا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے ان کے اوپر مقدمہ بھی کوئی نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں. تو آج ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات جو آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ہے پاکستان کے اندر, ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں رؤف حسن سیکرٹری اطلاعات بھی تھے. اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو موقف ہے وہ بھرپور طریقے سے رکھا ہے, اور جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یہ ملاقاتیں بنیادی طور پہ, ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ممالک مغربی ہیں نا یہ بڑے منافق ہیں. یہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آتا, صرف مفادات نظر آتے ہیں. یہاں پہ ایون فوجی حکومتیں بھی آ جائیں تو یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے مفاد ضروری ہوتا ہے, صرف بیانات اور باقی چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے ذرا زیادہ ضروری نہیں ہوتی. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں تو کر رہے ہیں, یہ ان کے سامنے چیزیں بھی ریز کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا ایک سے ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر آسٹریلیا اور جو امریکہ اور دیگر ممالک ہیں یہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے ہیں. تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, یا تحریک انصاف جو اپنی طرف سے چاہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے یا وہ اپنا کردار ادا کریں, وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. اب آج کل موسم تو تحریک انصاف چھوڑنے کا ہے, اور تحریک انصاف اگر جوائن کرنے کی بات آئے تو یہ بڑی ایک ان یوزول سی خبر ہوتی ہے کہ یہ کون آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملاقات ہو گئی ہے, اگلے 1-2 روز کے اندر ملاقات کے بعد باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں. کوئی اور نہیں ہے, اب کافی عرصے سے لوگوں کی خواہش بھی تھی, ان کا خیال بھی تھا, لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ شامل ہو گئے, وہ ہوئے نہیں تھے. لطیف کھوسا جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, رات کو آصف زرداری نے ٹی وی انٹرویو کے متعلق ان سے متعلق بڑے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے, جس کے بعد ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. اور عمران خان سے ملاقات کے بعد لطیف کھوسا نے باضابطہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے, اور بیرسٹر عمیر نیازی نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, لیکن وہ اس کا جو باضابطہ اعلان ہے میڈیا کے سامنے وہ اگلے 1-2 روز کے اندر کر دیں گے. تو یہ اب تک کی بڑی اپڈیٹس ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.